کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرات، پہلی بات، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کس کس کام کے لیے کیسے کیسے ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے سب کے سامنے۔ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، میں شارٹ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عقل مند انسان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے اس کے سائڈ ایفیکٹ کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ عقل مند انسان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کے سائڈ ایفیکٹ کو بھی سامنے رکھتا ہے اور سائڈ ایفیکٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور چیز کا استعمال کرتا ہے۔ بجلی بہت فائدے مند چیز ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کون انسان بے احتیاطی برتے گا جس کے نتیجے میں پھر آگ لگ جاتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ دوائیوں میں سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر فوراً ساتھ میں دوسری دوائی ساتھ جوڑتا ہے کہ صاحب اس میں سائڈ ایفیکٹ یہ ہے، ساتھ میں دوائی یہ بھی۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں مختصر عرض کروں گا۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے بار بار یہ دیکھیں کہ جس چیز کو میں لائک کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، یہ چیز ایسی ہے یا نہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کے استعمال میں آپ اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو صرف آپ کے وقت کو برباد کر رہی ہو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے صحت کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ وہ چیز جو سے آپ کی صحت کو تباہ کر رہی ہے اس سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کہیں آپ اپنے دین کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ دین کو نقصان پہنچانے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں سن رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کو نقصان ہوگا۔ مثلا آپ نے کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھی جس ویب سائٹ کا کام ہی کنفیوژن پیدا کرنا ہے، اور آپ کو کنفیوژن ہو گیا اللہ کی ذات کے بارے میں، آپ کو کنفیوژن ہو گیا نبی کی ذات کے بارے میں، آپ کو کنفیوژن ہو گیا قرآن کے بارے میں، آپ کو کنفیوژن ہو گیا اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں۔ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، کنفیوز ہوتے رہیں گے، اور یہ کنفیوژن اندر پنپتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے اس کا اظہار نہ کر پائیں ماحول کے دباؤ کی وجہ سے۔ مثلا بچہ جو ہے وہ اندر اس کے طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، مگر اگر ضعیف پر پانا خبر کیا ہونا نہیں کرے گی، لہٰذا اندر اس کا تو اندر کفر بڑھ رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے، یہ اسی ویب سائٹ کا نتیجہ۔ اسی طرح سے اگر آپ ایسی ویب سائٹیں وزٹ کر رہے ہیں جن کے دیکھنے، جن کے سننے سے صرف گناہ ہو رہے ہوں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، ہم وہ سن رہے ہیں جو نہیں سننا چاہیے، ہم اس چیز کو لائک کر رہے ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نادانی ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں اس لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی.com کے نام پر غیر اسلامی چینلیں بھی کام کر رہی ہیں۔ نام ہے اسلامی.com، اور ایک نہیں، ہزاروں چینلیں ہیں جو اسلامی.com کے نام پر یا اس طرح کے کسی اچھے کے نام پر کام کر رہی ہیں، اور اندر وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، خصوصاً اپنے مستورات کو بھی، ایسا نہ ہو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے کرتے اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ شوہر گھر آتا ہے، وہ اپنے موبائل پر لگا ہوا ہے، بیوی ہے وہ اپنے موبائل پر لگی ہوئی ہے، وہ نہ ان کو پوچھتا ہے نہ ان کو پوچھتا ہے، دنیا بھر کے ساتھ تعلقات ہیں جن کے ساتھ رکھنا چاہیے ان سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ گھر میں بوڑھا ہے، بیٹے کو دوائی لانے کی فرصت نہیں ہے کیونکہ صاحب وہ لگا ہوا ہے سوشل میڈیا، وہ لائکنگ اور شیئرنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہماری لازمی ڈیوٹی ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا میں دنیا بھر سے تو دوستی ہے، جن کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے وہ اپنے والدین ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ بہرحال میں شارٹ میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور کیا کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنی صحت کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے خیالات کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں پھنس کر کے ہم اپنی صحت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ تو ویوز ہیں، اس کی وجہ سے صحت کو کیا نقصان ہوتا ہے پڑھیں تفصیل کے ساتھ کیسے۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے بہت قابل اعتماد آدمی سے سنا، وہ برطانیہ میں تھے، جس گھر میں وہ گئے وہاں وہ گھر والے جو ہے وہ کوئی چینل دیکھ رہے تھے،
وہ چینل دیکھ رہے تھے تو یہ چونکہ عالم ہیں انہوں نے وہ ساری چینل دیکھے. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ یہ چینل دیکھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں بڑی پابندی سے دیکھتا ہوں. کہنے لگے یہ تو مرزائیوں کی چینل ہے. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے اس نے پہلے قرآن دکھایا، پھر حدیثیں دکھائی، پھر کچھ اخلاق کی باتیں بتائی، اور اخیر میں کہہ رہا ہے اب مسیح موعود کے ارشادات سنیں. مسیح موعود مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں. اخیر میں اپنا فیور ڈال دیا اس نے، اور وہ گھر والے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کی چینلیں. تو خیر اسی طرح سے نہ جانے کتنے یہودی ادارے اسلامی.com کے نام پر اسلامی چینلیں چلاتے ہیں، اور مقصد ان کا صرف کنفیوژن پیدا کرنا ہے. اور کنفیوژن پیدا کرنے کا ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ ہے. اس آرٹ کے ذریعے سے اچھے انسان کو میں کنفیوز کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو کنفیوز کرنا چاہتے تو کیسے کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو مثال بتانا چاہوں تو میں بھی مثال بتاتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ صاحب قرآن سے تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی موت آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہتے کہ دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ سننے والا ہے یہ کیا مطلب ہو گیا پریشان. یا کنفیوژن کی مثال میں بتاتا ہوں. یہی اسی شہر میں ایئرپورٹ پر تھا، وہاں ایک صاحب مجھے ملے، بہت پریشان تھے. وہ کسی ایئر لائن میں مینیجر آج بھی شاید ہیں. تو وہ دوڑ کر کے آئے، کہنے کہ میں چند دنوں سے بہت حیران ہوں، میں پریشان ہوں، اور مجھے کوئی مل نہیں رہا جو مجھے سیٹسفائی کرے. تو کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا صاحب میں نے دیکھا کسی چینل پر حدیثیں آئیں، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ بہت اچھی باتیں ہیں، بات ان کا کیریکٹر خود ٹھیک نہیں تھا، یعنی حضور کے ساتھ. اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی جب وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے. اور کہتے ہیں یہ صاحب مجھے کہتے ہیں میں نے بہت سارے ستاروں سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے نبی نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی؟ انہوں نے کہا صحیح، اور عائشہ کے ساتھ واقعی شادی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ کہتا ہے میں اس وقت سے بہت پریشان ہوں، یہ کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، ہمارے نبی نے یہ کیا کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ بس یہ بیٹھ گیا اس کے تحت. کہنے لگا میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، اگر مجھے خیال آتا ہے نبی کا یہ کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا میرا ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر کہوں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک کیسے ہے؟ یہ ہے وہ کیوں بیٹھ گیا اس کے ذہن میں کنفیوژن. اب میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں آپ کا کنفیوژن ہو جائے، آپ بیٹھو. تو آج بیٹھے وہیں ایئرپورٹ پر، 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا دیکھیں انسان شادی کرتا ہے اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں، ان مقصدوں میں ہے ایک مقصد اولاد، دوسرا مقصد ہے گناہ سے بچنا، تیسرا مقصد ہے گھر کھڑا کرنا، اکیلا پن ختم ہو جائے گا. تو شادی کی یہی مقصد ہے، اولاد مل جائے گی، گناہ سے بچ جائیں گے، گھر کھڑا ہو جائے گا، خوشی کے ساتھ زندگی گزرے گی. اللہ نے نظام یہی بنایا ہے کہ میل فیمیل مل کر جب زندگی گزارتے ہیں اور میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو کیسی اچھی زندگی گزرتی ہے. واقعتاً یہی ہے کہ میاں بیوی جب ان کو خوشی کے ساتھ وقت گزار رہے ہو تو بہت خوش رہتے ہیں، چاہے وہ ان کے گھر میں کھانا پینا معمولی کیوں نہ ہو. شوہر تھک کر کے گایا ہے، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں تھا، گھر والے نے سیدھا سادہ ساگ بنایا تھا، یہ تو اسے لے کے تو بھائی ہاک رہے کیا پرواہ. اور اگر میاں بیوی میں امن ہوتا ہے تو قسم قسم کی ڈشیں بھی مزہ نہیں آتا. تو میاں بیوی جو ہے وہ خوش رہ کر زندگی گزارتے ہیں. اس طرح سے شادی کرنے کی یہی مقاصد ہے، اولاد، گناہ سے بچنا، فیملی لائف کھڑی ہو جائے. یہ سارا انسان کرتا ہے جوانی. تو ہمارے نبی نے جب جوانی میں شادی کی تھی تو ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی، ان کا نام تھا حضرت خدیجہ. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے نکاح اس سے پہلے 2 ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے نبی نے نکاح کیا، اور ساری جوانی کے زمانہ انہیں کے ساتھ گزارا، اولاد انہیں سے ہوئی. ہمارے نبی کی عمر تھی 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال، اور 2 بیٹے ان کے 2 اولادیں ان سے پہلے ہو چکی تھی 2 نکاحوں کی. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کے ساتھ نکاح ہوا. پھر ہمارے نبی نے انہیں کے ساتھ 25 سال گزارے، اور جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اب حضور کے گھر میں کوئی نہیں ہے خاتون، تب سوال پیدا ہوا کسی دوسری خاتون سے نکاح ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی بوڑھی خاتون، ان کا نام تھا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دوسرا نکاح جو ہمارے نبی نے کیا وہ بوڑھی خاتون کے ساتھ کیا. تب اس میں کوئی نفسانی چاہت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب آگے سنو،
اللہ کا منصوبہ یہ تھا، اللہ کا پلان یہ تھا کہ نبی کے گھر میں ایک ایسی لیڈی آنی چاہیے جو لیڈی نبی کی پرائیویٹ لائف کو ریکارڈ کرے، تاکہ آگے چل کر کوئی انسانوں کو بتائے کہ نبی کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ گھر میں کیا کرتے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت کیسے گزارتے تھے، صفائی کا کیا اہتمام کرتے تھے، بیماری میں اندر بیٹھ کر کیا کیا کرتے تھے۔ یہ ساری پرائیویٹ لائف ریکارڈ کرانی ہے کسی ایک خاتون کے ساتھ، اور یہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت ذہین ہو، بڑی برداشت کرنے والی ہو، اور جب مشکلات آئیں گی تو وہ جھیلنے والی ہو۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت نبی دنیا سے جانے والا ہوگا اس وقت وہ عورت انکنٹرول نہیں ہونی چاہیے، وہ سارا ریکارڈ کرنی چاہیے۔ اگر کمزور دل کی عورت ہوگی وہ رونے لگے گی، بکاس میں مونڈ میں بوڑھی ہوں میں تو رونے لگے گی، کپڑے پھاڑے گی، تو وہ ریکارڈ نہیں کر سکے گی کہ نبی پر کیا کیا حالات گزر رہے ہیں۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بلیڈ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت دن تک زندہ رہے، اور بہت دن زندہ رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکے کہ نبی کی پرائیویٹ لائف کیا ہے۔ اس کوالٹی کی عورت نبی کے گھر کے اندر لانی ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اور گھر کے اندر کیسے آئے گی نکاح کے بغیر؟ اس لیے اللہ نے اپنے منصوبے کے مطابق نبی کو آپ کو اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس خاتون کا نام تھا عائشہ صدیقہ۔ چلو عائشہ واقعی ایسی خاتون تھی، 18 سال کی عمر ہے جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سارا اس نے دیکھ لیا۔ حضور بیمار رہے، کیا کیا ہوا، صبح کیا ہوا، دن میں کیا ہوا، رات میں کیا ہوا، دوائی کون سی کھلائی گئی، آپ نے کیا کیا فرمایا، صبح کیا کہا، رات کو کیا کہا، یہاں تک کہ حضور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی موت کا وقت تھا، تو حضرت عائشہ کی حضرت حضور نبی علیہ السلام کا سارے مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، اور حضور کی روح نکل گئی، حضرت عائشہ کو آنسو بھی نہیں آئے۔ اتنی مضبوط دل کی عورت تھی۔ اس غرض کے لیے اللہ نے حضرت عائشہ کو حضور کے گھر میں لایا۔ تو بتائیے یہ بات صحیح ہے؟ کہنے لگا یہ تو صحیح ہے۔ آپ کو کنفیوژن رہا؟ کہنے لگا کوئی کنفیوژن نہیں۔ تو غرض یہ کہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں واپس ٹاپک پر آتا ہوں، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے میں احتیاط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے اپنے مائنڈ سیٹ کو خراب کریں، اپنے ایمان کو نقصان پہنچائیں، خدا کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، نبی کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑ جائیں۔ نہ جانے کتنی ویب سائٹیں یہی کام کرتی ہیں، اور اسی کام کریں، بلکہ وہ بعض وقت چن چن کر ایسی چیزیں لاتی ہیں اور اس طرح سے وہ بیان کریں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں۔ بہرحال میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ہنٹس دے رہا ہوں میں کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحت، اپنا پیسہ، اپنا وقت۔ وہ بچہ جو کئی کئی گھنٹے تک لائکنگ اور شیئرنگ کر رہا ہے، وہ بچہ جو کئی گھنٹے تک صرف ویڈیو گیمیں کھیل رہا ہے، وہ بچہ جو پبجیاں کھیلتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں پایا کیا آپ نے؟ تو جواب آئے گا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ سیکھیں گے۔ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، آپ کے اندر قابلیت پیدا کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت تو آپ کو ایک طرف سے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے کردار کو بھی بچانا ہے، اپنی عادتوں کو بھی بچانا ہے، اپنی صحت کو بھی بچانا ہے۔ اور بری عادتیں لگ جائیں گی تو پھر اور پریشانی ہو جائے گی۔ بری عادت چاہے کھانے پینے کی، بچہ کہتا ہے صاحب مجھے عادت لگ گئی چپس کھانے کی، اس کے چپس کھا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ عادت لگ گئی، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا۔ جی مجھے عادت لگ گئی ہے کوک پینے کی، کھانا کھانے کے بعد جب تک کوک نہیں ملے گا تب تک اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ کوک کی وجہ سے آپ کی صحت کو کتنا نقصان، اس کو پڑھیے۔ کوک پی پی کر کے انسان کی صحت کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کو پڑھیے۔ تو غرض ہے کہ ایسی چیزیں کھانا جس سے صحت کو نقصان ہو، سے ٹیسٹ کے لیے کہ صحت کو نقصان پہنچانا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے اپنی ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اس کی حفاظت آپ کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور ان چیزوں کا اگر نقصان ہو رہا ہو، جس چیز سے بھی نقصان ہو رہا ہو، عقل مند انسان اسے اپنے آپ کو بچائے گا۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ دوسرا ٹاپک جو تھوڑا سا مجھے بیان کرنا ہے، حالانکہ بہت ڈیٹیل کی ضرورت ہے، لیکن شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ نے اس خطہ کشمیر کو جو اسلام کی دولت عطا کی ہے، آج کی نئی نسل کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ یہاں اسلام کیسے آیا۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جواب، نئے سرے سے ہسٹری لکھی جائے گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مسلمان بنایا۔ نئی ہسٹریاں لکھی جائیں گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ لوگوں کو جبرن کنورٹ کرایا گیا۔ اس نئی ہسٹری کی تھیوریوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اپنی معلومات صحیح نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔
کشمیر کی اس سرزمین کو اسلام کی دولت ملی ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. یہاں کے لوگوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا. نہ کوئی باہر سے آنے والا کوئی پیسہ لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی تلوار لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی پشر ڈالنے والا تھا. باہر سے آنے والا ایک شخص پہلا جس کے ذریعے سے یہاں اسلام کی بنیاد پڑی ہے، اس کا نام تھا سید عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ. یہ چائنا سے آئے تھے اور یہاں کشمیر میں جب پہنچے ہیں اس وقت یہاں کا بادشاہ رنچن اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہے. باہر کا آنے والا مسافر کون سی تلوار چلا تھا اس نے؟ وہ تو مسافر تھے اور نے دعوت دی ان کو اسلام کی، اور اسلام کا جب تعارف کرایا ہے تو رنجن مسلمان ہوا. اس وقت کیا حالات پیش آئے ہیں وہ ہسٹری آپ کو پڑھنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 پر جو بڑی شخصیت کشمیر میں آئی ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پھیلا ہے وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ اور نبی کے منصوبے کے مطابق یہاں کشمیر میں اسلام پہنچا ہے. یہ میں جب بیچ میں لفظ بول رہا ہوں نبی کا منصوبہ، اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھا نہیں سکتا، شارٹ میں بتاتا ہوں. شاہ ہمدان جوانی میں ان کے استاد کا نام تھا علاؤالدولہ سیونانی رحمہ اللہ تعالیٰ. شاہ ہمدان کے استاد ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں ان سے. اسی بیچ میں شاہ ہمدان کو خواب میں زیارت ہو گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا تم کامل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک تم محمود مزدقانی کے پاس نہیں جاؤ گے. محمود مزدقانی. اب یہ بیدار ہو گئے تو ڈھونڈ رہے کون ہے یہ محمود مزدقانی. معلوم کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس. جب ان کے پاس پہنچے تو ایک دم وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے تو آج رات ہی حضور نے زیارت میں ارشاد فرمایا میرا بیٹا سید علی آ رہا ہے، اس کی تربیت کرتا. تو محمود مزدقانی کو اللہ کے نبی نے خواب میں بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس، اور ادھر سے شاہ ہمدان کو فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ محمود مزدقانی سے پھر فیض حاصل کیا، علم، روحانی تربیت، اخلاق، دعوت کو اصول، لوگوں کو اسلام پیش کرنے کے طریقے، یہ تمام انہوں نے ان سے سیکھے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے خبر بنا تو کیا پتا چاہتے کہ. جواب اس کا یہ ہے، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. یہیں سری نگر شہر میں ایک سکالر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر سید فاروق بخاری. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی وفات ہو گئی. ان کے والد کا نام تھا مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری. تو مولانا قاسم شاہ بخاری کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر سید فاروق بخاری. سید فاروق بخاری نے پی ایچ ڈی کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ان کے استاد تھے مولانا سید اکبر آبادی، اس نے اتفاق میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. سید فاروق بخاری صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی تھی علامہ انور شاہ صاحب. خیر، سید فاروق بخاری صاحب کشمیر آئے ہیں، امر سنگھ کالج میں پروفیسر تھے. اس نے کشمیر کی ہسٹری کو پورا پی لیا تھا. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی ہسٹری نے میری رگوں سے بس کھینچی. ایک ایک ٹاپک اس نے پڑھا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے تقریباً 10 کتابیں لکھی ہیں کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا. تقریباً 10 کتابیں، 3-4 میں نے بھی پڑھی. ان میں سے ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں ریفرنس دے رہا ہوں، ڈاکٹر سید فاروق بخاری، پروفیسر امر سنگھ کالج. کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. حضرت نے فرمایا تم فلانے کے پاس جاؤ تب تک تم کامل نہیں بن سکو گے. اور اس کے بعد اس کو بھی خواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس اور اس کی تربیت کرنا. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک طرح سے علاؤالدولہ سمنانی سے پڑھا تھا، مزدقانی شیخ مزدقانی سے پڑھا، اور اس کے بعد تیار ہو کر کے کشمیر آئے. اور کشمیر جب آئے ہیں تو یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی، اور بادشاہ اس وقت مسلمان تھا مگر کشمیر کے تمام لوگ غیر مسلم تھے. بادشاہ مسلمان تو چند ہزار مسلمان تھے. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کا کام کیا، اور وہ گاؤں میں جاتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اسلام کا پورا تعارف کراتے تھے. اللہ کی ذات کا تعارف، نبی کی ذات کا تعارف، اسلام کی خوبیاں، اور انسان کیسے اچھا انسان بنے، یہ ساری باتیں جب وہ بیان کرتے تھے تو گاؤں کے لوگ کھٹاکھٹ مسلمان ہوتے تھے. ایسا بھی پایا گیا کہ شام کو یہ حضرت ایک گاؤں میں پہنچے، رات میں گاؤں والوں میں تبلیغ کی، صبح تمام نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہاں سے آگے اگلے گاؤں میں چلے. اس طرح سے پورے کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا، اور ہر جگہ ان کو خانقاہیں بنائیں، تاکہ خانقاہ معلیٰ
سری نگر، خانقاہ معلیٰ ترال، خانقاہ معلیٰ شوپیان، خانقاہ معلیٰ لداخ، خانقاہ معلیٰ سوپور، جہاں وہ خانقاہ معلیٰ نہیں تو اسلامک سینٹر ہوتے تھے، نام اس کا اس زمانے کے حساب سے انہوں نے رکھا خانقاہ، لیکن اصل میں اسلامک سینٹر. اسلامک سینٹر کا مطلب ہوگا جہاں لوگ رہیں گے، جن کو اسلام سمجھنا ہوگا وہ بیٹھ کے سمجھیں گے، جن کو شیلٹر کی ضرورت ہوگی ان کو شیلٹر ملے گا، جن کو کھانے کا انتظام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے ان کو انڈسٹری سکھانے کا انتظام بھی کریں گے. چنانچہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں کشمیری مسلمان ہو گئے اس کے بعد پھر واپس گئے اور واپس جا کر کے وہاں سے 700 آدمیوں کو لے کر آ گئے. ان میں تمام انڈسٹری کے لوگ تھے، قالین باغ، شال باغ، پیپر ماشی، حتیٰ کہ ٹھانٹے. یہ جو یہاں کشمیر میں تانبے کا برتن سازی ہے یہ صرف بر صغیر میں کشمیر میں ہے. تانبے کا برتن یہی بنتا ہے اور یہی اس کی مارکیٹ ہے. آپ یہاں کے تاشنار لے کے دلی میں جائیں گے کوئی نہیں خریدے گا. وہاں والے تو کہیں گے ہم تو چینی کے برتنوں میں کھانا کھانے والے ہیں. یہ کشمیری ہیں جو آج بھی کھا رہے ہیں کس میں؟ تانبے کے برتنوں میں. تو تانبے کے برتنوں کی انڈسٹری شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے لائی تھی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سید السادات سالار عجم، جو سالار عجم تو سردار سید الحم سردار دست او معمار تقدیر امم. کہتا ہے یہ ایسا انسان ہے کہ یہ کسی قوم کو چابی لگا دیتا ہے اس قوم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. دست او معمار تقدیر امم. خیر مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے. شاہ حمدان واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد ان کا ارادہ تھا پھر آنے کا، لیکن راستے میں موت کا وقت نزدیک آ گیا تو سمجھ گئے کہ اب میں واپس کشمیر نہیں جا سکوں گا. تو اس لیے اپنا بیٹا، اس بیٹے کا نام تھا محمد، نیچر نام از محمد، اپنے کچھ مریدوں کو شاگردوں کو جمع کیا، کہا میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے. اس کو پڑھانا بھی، یہ قابل بھی بننا چاہیے، عالم بننا چاہیے، صوفی بننا چاہیے، روحانیت اس کے اندر آنی چاہیے. تیار کر کے واپس وہ کشمیر بھیجو تاکہ وہ کشمیر میں بچا کھچا کام یہ پورا کرے گا. چنانچہ سالہ سال تک 12 یا 14 سال کی عمر میں محمد حمدانی استادوں کے حوالے ہو گیا. 22 سال کی عمر میں محمد حمدانی ان میرڈ جوان لڑکا جب کشمیر آیا ہے تو سارا کشمیر استقبال کے لیے کھڑا ہو، پورا کشمیر استقبال کے لیے کھڑا تھا. پیر صاحب نے چپ، ایسے پیر صاحب نہیں چھپا. چنانچہ اس زمانے میں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے بزرگ تھے جب میر محمد حمدانی سے ملے تھے کہ حضرت میں آپ کا بغور کون بری، تو میر محمد حمدانی چھوٹا لڑکا 22 سال کا اور شیخ نور الدین ولی ان کے مرید ہو گئے. اور میر محمد حمدانی نے بعد میں ان کو کہا میں سے خلافت. خیر تو میر محمد حمدانی جب کشمیر کو تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ابا جان کا رہا سہا کام پورا کیا. اس رہے سہے کام میں یہ بھی واقعہ پایا گیا کہ جناب یہاں بادشاہ اس وقت مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس وقت بادشاہ شہاب الدین تھا یا قطب الدین تھا یا علاؤ الدین، کون سے تھے یہ ہسٹری میں ملے گا. اس کا وزیر اعظم نان مسلم تھا جس کا نام تقسیم ہے. بادشاہ مسلمان ہے، وزیر اعظم اس کا نان مسلم، اس کا نام تقسیم ہے. میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو میر محمد زبردست صاحب علم تھا اور گفتگو کرنا جانتے تھے، وہ منطق بھی، فلسفہ بھی، سب کچھ. تو صحبت ان کے ساتھ ملنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے. پہلے وہ وزیر اعظم مسلمان، اور مسلمان بننے کے بعد اس نے درخواست کی کہ حضرت میں تو آپ کا مرید، آپ میرے پیر، مگر ساتھ میں میری درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی آپ نکاح میں قبول کر لیں. تو میر محمد حمدانی کا نکاح ہوا وزیر اعظم صحبت جس کا نام اب صدر الدین رکھا گیا اس کی بیٹی کی ساتھ. بڑھیا وہی وزیر اعظم صاحب اسلام تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے 2-3 سال کے اندر وہ خاتون وفات ہو گئی، زندہ نہیں رہ سکی. بہرحال میر محمد حمدانی تشریف لائے، عیدگاہ اسی نے کھڑا، ملکہ کا قبرستان اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے. اور کتنے کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں پڑے. تو ہم کو کشمیر میں اسلام 3 سٹپ پر پہنچا ہے. نمبر 1 عبد الرحمان بلبل، نمبر 2 شاہ حمدان، نمبر 3 میر محمد حمدانی. اور اس کے بعد پھر یہاں بہت بڑے بڑے علماء، صوفیہ، بزرگ کتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشمیر میں حدیث کا ماہر اتنا بڑا انسان تھا کہ پورے بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں کہیں نہیں تھا. اتنا بڑا، اس کا نام تھا شیخ یعقوب السرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الفسانی کا بھی استاد ہے. خیر تو کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا؟ جتنے ہماری یہ نوجوان نسل ہیں، جیسے جب تم 10 قسم کے ٹاپک پڑھتے ہو، 10 قسم کے سبجیکٹ پڑھتے ہو، ساتھ میں یہ بھی پڑھو اسلام ہمارے یہاں کیسے پہنچا ہے. ورنہ آگے چل کر کے آپ کو وہ ہسٹری بتائی جائے گی اور جس کی ہسٹری کو پڑھا کر کے پھر کہا جائے گا کیا صاحب یہاں جبرن اسلام پھیلا ہے، لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے، لوگوں کو لالچ دیا گیا ہے، آپ کنورٹ ہو جاؤ، آپ واپس آ جاؤ.
یہ مہم آ سکتی ہے، اور اس وقت آپ اس مہم کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب آپ کو اپنی ہسٹری معلوم ہوگی۔ جس قوم کو اپنی ہسٹری معلوم نہیں، اس قوم کی جڑیں نکل جائیں گی۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بس میں یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور اسلام کی دولت اور نعمت ہم کو کیسے ملی ہے، اور اس میں نہ کہیں بیچ میں دباؤ رہا ہے، نہ کہیں تلوار چلی ہے، نہ کوئی لالچ دیا گیا، نہ کوئی جبر کیا گیا، اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اگر کسی انسان کو جبرن مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو جبرن مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مثلا یہ شخص ہے، کوئی آدمی اس سے کہے گا یا تو مسلمان بن جا ورنہ تجھے ماریں گے، اس نے سوچا جان بچانے کے لیے مجھے مسلمان بننا چاہیے، اس نے کہا جناب بتاؤ کیا کرنا ہے، کہا پڑھو کلمہ، اس نے کہا پڑھاؤ جی کلمہ، ہم نے اس کو کلمہ پڑھا ہے، دل میں کہتا ہے میں تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام سے پوچھیں گے یہ شخص مسلمان ہے؟ اسلام کے لیے اسلام سے پوچھیں گے جناب اس نے تو کلمہ پڑھ لیا، جواب ہے کلمہ بعد میں، پہلے دل میں آنا چاہیے۔ ایمان پہلے دل میں، بعد میں زبان پر آیا، دل میں نہیں زبان پر آیا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں منافق، اور قرآن نے صاحب اعلان کر کے کہا کہ جس کے دل میں کفر ہے زبان پر کتنا ہے وہ ایمان کا اعلان کرے وہ مسلمان۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں، اسلام میں کوئی لالچ کی بیس پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں، پریشر کی بیس پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں، دھوکہ دے کر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان صاف شفاف، ہم کو نہ پریشر کی ضرورت ہے نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام اپنی سچائی سے خود ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آج بھی واقعہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ کل ہی میری ملاقات ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہوئی جو ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہوں نے بتایا کیسے کنفیوژن کر کے کیسے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اور جو ہی کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور یورپ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ اگر یہ ظلم ہے تو وہ ظلم میں کیوں آنا چاہیے؟ وہ تو فری لائف گزار رہی ہے نا، تو فری لائف چھوڑ کر کے وہ سیف لائف کی طرف، مسئلہ فری اور ان فری کا نہیں ہے، مسئلہ سیف لائف اور ان سیف لائف کا۔ تم کو لگتا ہے کہ ہم اسلام میں آ کر کے سیف ہو جائیں گے، اور واقع بہرحال ٹاپک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر دعا میں دعا کرتے تھے